حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کریں۔ انہیں پردے سے جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، سبحان اللہ۔ پھر باہم گفتگو کی اور کہا کہ ہم یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہمارے سامنے کے لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ غار ثور، غار حرا، دور دور تک فرض نماز چھوٹ رہی ہے اور اترے اب ٹانگوں میں درد کرے بیٹھے، حرم میں نہیں آ رہے، جوشیلے، زیارت بھی ہو گئی کافی ہے، اب پریشان ہے، نیچے نہیں اتر سکتے، چڑھ تو گئے اب نیچے نہیں اتر سکتے، آخر اترے بیمار ہو کر بیٹھ گئے۔ اعتدال اللہ کو کیا پسند ہے وہ عرض کرتا ہوں، مختصر تو بتا ہی دیتا ہوں کہ تھوڑا عمل ہو، پابندی سے ہو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ پھر باہم گفتگو کی اور کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، وہ تو معصوم ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا اب میں ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا اور نمازیں پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے یعنی روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی کبھی نہیں کروں گا۔ ان کے درمیان آپس میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ یہ سب ٹیپ کر کے گروپ والوں کو بھجوا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا تم لوگوں نے ابھی ایسا ویسا کہا ہے؟ کہا جی ہاں، خبردار، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ کبھی رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں، یہی مسلمانوں کی جماعت سے، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے سنت کے دائرے کے اندر رہا جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال اور مقدار معلوم کرنے کے لیے پہنچے۔ جناب اس کے بعد پھر یہی بات جو دوبارہ آ رہی ہے، جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ فتح میں تاکہ لوگ تمہارے اگلے پچھلے تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیں، تاکہ اللہ لوگ نہیں، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی طبیعت اور مزاج کے حساب سے کہا، جو ابھی عرض کیا دوبارہ اس کی تشریح آ رہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کی بنسبت اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور خوف خدا سے معمور ہوں، میرا دل یاد الہی سے اور خوف خدا سے معمور ہے، مگر اس کے باوجود میری عبادت اللہ کی بتائی ہوئی اور مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہے۔ جس نے کہا نا ساری رات عبادت کروں گا، اس لیے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ انسان دنیا کی امور سے بھی تعلق رکھے اور عورتوں سے نکاح بھی کرے اور اس کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کریں، اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور اعتماد بھی ہو۔ اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی اعتبار سے دنیا کے سامنے نہایت ہی احسن طریقے سے پیش کیا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کیا کہ یہ میری سنت ہے اور جو آدمی میری سنت سے منحرف ہوگا اور میری بتائی ہوئی حدود اور طریق سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میری سنت اور طریقے سے برات کا اظہار کر رہا ہے کہ زیادہ سمجھتا ہے یہ۔ آپ بتائیں اذان شروع ہو رہی ہے، کوئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بتائیے قبول ہوگا؟ کلمہ ہی پڑھ رہا ہے نا۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ جو لوگ بدعت کے قائل ہیں یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں ذکر کر دیا گیا کہ جو میرے طریقے سے ہٹ گیا وہ مجھ سے نہیں۔ اب یہ زیادہ ہے اعتدال کے بارے میں، لیکن میں صرف 2-3 بتا سکوں گا اعتدال کے بارے میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحبت کے لیے اس شخص کو اختیار کرو جو محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، صوفی بھی ہو، اور اعتدال اسی سے ہوتا ہے۔ بیوی سے بات ہی نہیں کر رہا، نماز میں لگا ہوا ہے، والد صاحب بلا رہا ہے کہ ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کر آتا ہوں، ارے بوڑھا بابا ہے بھائی، وہ آپ کو لطیفے سنانے کو کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں گناہ ہوگا، ہنسنا منع ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ نئی باتیں ہیں، یہ قول ان کا قول جمیل میں سے ہے۔ فرمایا کہ جو عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی حدود محفوظ نہیں رہتی،
ہاں اگر نعمتوں کے ساتھ دین ہو اور کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ گئی تب تو مال کے حدود کا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ قلب میں رسوخ ہو جاتا ہے۔ اعتدال پھر آ رہا ہے یہ تقریباً 11 صفحات ہیں اعتدال کے، میرے خیال میں 10 صفحات ہیں۔ میں اب بس 2-3 منٹ میں ایک دو بات پڑھ سکتا ہوں۔ جناب بھائی مال تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت ملی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام شب کی بیداری سے منع فرما دیا نماز وغیرہ کا۔ اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت عبادت سے منع فرمایا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد سے اس کا منع ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ کام نہ کرو۔ تقلیل عبادت سے روکا ہے کیونکہ جب ایک شخص اپنی وسعت سے زیادہ بیدار رہے گا یا ہر وقت روزہ بھوکا رہے گا یا رات کو جاگے گا، اس کی حالت خراب ہو جائے گی، تو جو قوا ہیں کمزور ہو کر معمولی عبادت کی بھی طاقت نہیں رہے گی اور قدر قلیل بھی فوت ہو جائے گا۔ اور اعتدال کے ساتھ کام کرنے سے، سننا جملہ آج کی مجلس کا آخری جملہ، اور اعتدال کے ساتھ کام کرنے سے عمر بھر دوام کر سکے گا اعتدال کے ساتھ۔ ابھی تو 11-10 صفحات ہیں، وہ کیا ہوں گے آپ سوچ لیں ذرا بھائی۔ سبحان اللہ، عجیب عجیب سب حضرت مجدد کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، اتنی عبادت اتنی عبادت اتنی عبادت اتنی عبادت، اس کے بعد ڈھیر ہو گئے۔ 6 مہینے 1 سال کے بعد کسی نے کہا یار عمرے پر چلنا ہے، ہم اپنے ساتھی چلیں، کہا آپ جائیں، میں پھر پیچھے استخارہ کر کے آتا ہوں عمرے کے لیے۔ استخارہ کرے گا عمرے کے لیے تو اس کو ڈر لگے گا، اتنی عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ چاشنی اللہ والوں سے اور علماء ربانین سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے عمل پر اللہ کی ذات مل جائے تو سودا سستا ہے۔ یہ صرف حج پر عمرے پر جانے والوں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے، سب کے لیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تشدد فی العمل کے متعلق ایک دقیق اور مفید بات یہ ہے کہ جو عمل میں زیادہ کاوش کرتا ہے وہ خاص ثمرات کا منتظر رہتا ہے۔ اگر اس میں دیر ہوتی ہے تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود ایسے مجاہدات کے مجھ کو اب تک ثمرات کیوں نہیں ملے۔ گویا اپنی عبادت پر ناز ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور اپنے کو ثمرات کا مستحق سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کل بات میں نے کی تھی، اس کے بعد فوراً ایک پرچہ آ گیا یا فوراً میسج آ گیا، بہت فائدہ ہوا۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں ثمرات کا انتظار کرتا ہوں۔ جناب گویا اپنی عبادت پر ناز ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور اپنے کو ثمرات کا مستحق سمجھنے لگتا ہے۔ عجیب دیکھو بات کہ میری عبادت پر ثمرات کا دینا گویا خدا کے ذمے ہو گیا۔ یہ عین کبر ہے، تکبر ہے۔ اور جو شخص اعتدال سے اعمال کرتا ہے، آئیے، جو اعتدال سے اعمال کرتا ہے تو وہ یہ خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں۔ جس پر ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ تو ثمرات کا خیال کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ جناب ایسا شخص صرف فضل کا امیدوار ہوتا ہے، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگا ہے۔ اگر حج میں جانے سے چند دن پہلے پہنچے، حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے خوب آرام کرو۔ ابھی ایک صاحب نے عمرے میں کہا کہ بہت تھکے ہوئے تھے بیچارے، لیکن عمرے پر چلے گئے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو کہا واقعی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے، آرام سے ٹھاٹ سے آرام کر کے جب وقت ہو حرم میں چلے جائیں نماز کا، اس کے بعد آرام سے ٹھاٹ سے جا کر عمرہ کرو، پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تھکے ہوئے ہیں، زبردستی بڑا چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے بہت زیادہ، اب نیند آ رہی ہے، کعبے کو دیکھ کر بھی دل مست نہیں ہو رہا، تھکاوٹ کا یہ حال ہے کہ چلا نہیں جاتا، پھر گرمی زیادہ ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس لیے گھر پر ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تھک گیا نہیں ہے۔ اعتدال کیا جملہ ہے، میں تو اس پہ ایسا دل چاہتا ہے حضرت مجدد حیات ہوتے تو پیر چومتا میں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا فرمایا کہ جو اعتدال سے عبادت کرتا ہے تو یہ ثمرات کا خیال کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے، ایسا شخص صرف فضل کا امیدوار ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصان حق کیا عرض کروں، دماغ بھی تو کام نہیں کرتا نا۔ اہل اللہ اور خاصان حق ادب کے پتلے ہوتے ہیں۔ کیا جملہ ہے، ماشاءاللہ بولیں گے نہیں؟ ادب کے پتلے ہوتے ہیں، ہر چیز کو اس کی حد پر رکھتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ عدل اور اعتدال ان کا خاص شعار ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ان کے یہاں میزان عدل ہوتی ہے، بالکل اس کے مصداق ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے خدمت